وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے آپ انشاءاللہ؟ بڑی دیر سے انتظار کروایا، اور ایک ہفتے سے نہیں، 2-3-4 ہفتے سے میں معذرت چاہتا ہوں کہاں سے کال کیا آپ نے؟ نو کہاں سے؟ بنو پاکستان۔ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے جی، تھینک یو سر۔ ویسے آپ کی ویڈیو فیس بک میں سامنے آئی تھی، دیکھ رہا تھا نا جی سر۔ کئی مفتیوں سے میں دیکھ رہا ہوں، ایک چیز کی تو داد دیتا ہوں، جو آپ نے یہ محنت کی ہے اور ذخیرہ اکٹھا کیا ہے، اس طرح آپ دلیل پیش کرتے ہو، جی سر، کہاں سے نکال لیتے، ایک بڑی محنت کی بات ہوتی ہے، ماننی پڑی۔ لیکن کچھ باتوں میں پھر یہ بھی ہوتا ہے، لگتا ہے ایک تیزی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں، مجھے بھی لگتا ہے اور سب اہل سنت کو لگتا ہوگا میرے خیال میں کہ تیزی ہو جاتی ہے۔ اب آپ اپنے دلائل پر ہوتے ہو، اب ہمارے اپنے دلائل ہوتے ہیں، وہ تو آپ کی وجہ سے، اس میں تو آپ کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا ہوگا، نہ میں کہہ سکتا ہوں، نہ کوئی اور کہہ سکتا ہوگا۔ تو میری ایک بات ہے، ایک سجیشن ہے کہ جی سر، اگر ایسا ہوتا کہ کسی کو کافر کہنا اور کسی کو نہ، یہ صرف میں اسپیسیفکلی صرف مسلمانوں کی یا صحابہ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو کافر کہنا اور کسی کو نہ کہنا، اس میں سے کون سا بہتر ہوگا؟ کہنا ہوگا یا نہ کہنا بہتر ہوگا؟ جس کو اللہ نے کافر کہا تو اس کو کافر کہنا لازمی ہے نا، اور جس کو اللہ نے مسلمان کہا اس کو مسلمان کہنا ضروری ہے۔ اگر اللہ نے کہہ دیا بھائی کہ اللہ نے سورہ حجرات نازل فرمایا، ٹھیک ہے نا، اس کی تصدیق تو واجب ہے، تو سورہ تحریم، سورۃ الحجرات، سورۃ الحجرات میں نے آپ کی یہ باتیں کچھ سنی ہے نا، تو آپ لا یعقلون سے یہ باتیں نکال لیتے ہو، یا پھر وہاں پر بھی تو کچھ یہ تفسیر جو ہے یہ قرآن پاک جو ہے، ویسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی کئی لوگوں سے یہ کہا کہ قرآن میں بھی شک و شبہات ہے، اس طرح تو پھر ہمارے سارے دین میں شک و شبہات، آپ کے بھی مذہب میں ایک دیکھ رہا تھا نہج البلاغہ نا، وہاں پر بھی 9000 سے زیادہ حدیث ضعیف ہے نا جی، یہ تو ہے نا۔ تو پھر تو اگر اس طرح کے شک و شبہات سے ہمارے قرآن میں بھی، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے، ادھر ادھر ہوا ہو نا، لیکن اتنے شکوک و شبہات ہم پیدا کریں تو میرے خیال میں پھر تو ایک بھی آپ کو یا ہمارے والے کو، یا نعوذ باللہ من ذالک، میں تو یہ مناتا ہوں اس سے کہ اتنے بڑوں پر ہم جسارت کریں۔ میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی پناہ، میں ہوں بھی دیوبندی، لیکن علم مطلب ہے کہ دنیا عصری تعلیم بھی کی ہوئی ہے نا، اور ادھر فیصل آباد میں بھی رہا ہوں، سندھ میں بھی رہا ہوں، شیعہ بھی میرے دوست گزرے ہیں، اس طرح ادھر ادھر پھرا ہوا ہوں، تو یہ کہ اس طرح جسارت نہیں کر سکتا۔ اور اہل بیت وہ تو سر آنکھوں پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سر آنکھوں پر، اس میں تو ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم کوئی تھوڑی سی بھی جسارت کر لیں گے، اور وہ نیچے والے جو ہے امام علی رضا علیہ السلام تک، یا امام حسین علیہ السلام تک، علیہ السلام میں بول رہا ہوں بھی دیوبندی لیکن بول رہا ہوں، لیکن کیونکہ میں تو نہیں کر سکتا یہ۔ دیکھیں بھائی صاحب، یہ تو مقابلے کی بات نہیں ہے نا، کہ اگر ہم کسی کو نہیں مانتے تو آپ اس کے مقابلے میں کسی اچھے آدمی کو برا کہیں، یہ تو غلط ہے۔ قرآن مجید کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم نہیں کہتے قرآن مجید میں شبہات ہیں، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کا لفظ اللہ کا کلام ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے، اس کا ترتیب نزول نہیں ہے، یہ تو سب مانتے ہیں کہ اس کا ترتیب نزول نہیں ہے۔ ترتیب نزول قرآن کا کیا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم سوائے اہل بیت علیہ السلام کو، کیونکہ وہ محفوظ نہیں ہے، کسی نے صحابہ نے محفوظ نہیں کیا۔ اچھا، جو قرآن مجید ہے، کیا اس میں کمی واقع ہوئی؟ بات اس بات پر ہے
کیا اس میں کمی آپ شکوک و شبہات نہیں کہتے کہ قرآن کی آیات مشکوک ہے نستجیر باللہ؟ کیا اس میں آیات کھو گئی ہیں؟ تو اس میں میرے بھائی اس میں آپ صرف بخاری کو دیکھ لیں، حروف سبعہ کہاں ہیں، کتاب مسلم کو دیکھیں کہ آیہ رجم کہاں، وغیرہ وغیرہ. تو اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں کہ یعنی دلیل ایک بھی نہیں ہے کہ اس میں کمی واقع نہیں ہوئی ہے، اور دلائل بہت زیادہ ہیں کہ اس میں کمی واقع ہوئی ہے. یہ فریقین کے روایات میں یہ بہت زیادہ ہے. اچھا، یہ قرآن مجید کے متعلق. اب احادیث کے متعلق آتے ہیں نا، تو احادیث کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ آپ نے کہا کہ نہج البلاغہ جو ہے اس میں ضعیف احادیث ہے، اس میں کچھ ضعیف احادیث ہیں، لیکن اکثر اس کے احادیث صحیح ہیں. شیعہ احادیث میں نے خود ایک آپ کی کتاب میں دیکھا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ کسی نے لکھا ہوگا وہ اکثر شیعہ مولوی جو کتابوں کا ترجمہ کرتے ہیں. اور یہ شیعہ قوم کا یہ بہت شیعہ مذہب آپ کی طرح نہیں ہے بھائی. آپ کے علماء اپنے مذہب کو جانتے ہو آپ لوگ، ٹھیک ہے نا. آپ کے علماء جو ہیں وہ تحقیق کرتے ہیں، علم پڑھتے ہیں. ہمارے علماء اس طرح نہیں ہیں. ہمارے علماء التماس دعا، وہ خود آپس میں کہتے ہیں التماس دعا، یعنی ان کو بس دعا کی ضرورت ہوتی ہے. ان سے آپ مردے کی طرح، یعنی شیعہ مولوی یعنی مردہ، شیعہ مولوی یعنی نا اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. شیعہ مولوی اپنے دین کو نہیں جانتا. شیعہ مولوی کتاب بھی لکھتا غلط لکھتا ہے، حدیث کے متعلق بھی لکھتا غلط لکھتا ہے. میں آپ کی خدمت میں اللہ جانتا ہے. میں اس بات کو داد دیتا ہوں. آپ کے مذہب کے جو علماء ہیں، جو سب مولوی ایک جیسے تو نہیں ہے، لازمی بات ہے. جو بہت سارے کتب لکھتے ہیں، ایسے کتب لکھتے ہیں کہ واقعاً علمی کتابیں ہیں، واقعاً وہ اپنے مذہب میں تحقیق کرتے ہیں، اپنے مذہب کے دفاع کرتے ہیں، اپنے مذہب کو جانتے ہیں. لیکن شیعہ مولوی اس طرح نہیں ہے. شیعہ مولوی کا ادعا بہت زیادہ ہے. شیعہ مولوی کے پاس جائے نا، پہلی بار میں شیعہ مولویوں کے پاس جائے نا، کہتے ہیں جی ہم 30 سال جا کے وہاں پہ درس اجتہاد پڑھتے ہیں، 40 سال وہاں پہ ہمارے درس اجتہاد ہوتی ہے ان کی، لیکن وہ سب اوٹ پٹانگ ہوتا ہے. یہ پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن وہ دین کی باتیں نہیں ہوتی. وہ ایسے فضول باتوں میں ان کی عمر گزر جاتی ہے. تو لہذا شیعہ مولوی اگر وہ کہہ دے کہ نہج البلاغہ میں 9000 حدیث ضعیف ہے، اس کی باتوں پہ آپ نہ جائیں. ان کی باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. جی، تو شیعہ جو محدثین ہیں وہ بہت دنیا میں کم ہیں، ان کی کتابیں کم ہیں. ان کے یہ جو لوگ حدیث کے متعلق، شیعہ حدیث کے متعلق شیعہ علماء، یہ نام میں شیعہ ہیں. ان کا اصل مذہب شیعہ سے برائے صرف نام کے طور پر، جیسے وہ فرض کریں آغا خان شیعہ ہے، اسی طرح یہ بھی شیعہ. یہ صرف ایک نام کے طور پر یہ حقیقت میں ان کے شیعہ مذہب کا سب سے بڑا دشمن یہ شیعہ مولوی ہیں. عرض یہ ہے کہ شیعہ احادیث مشکوک نہیں ہے، شیعہ احادیث یقینی ہے. اب اس کی دلائل کیا ہے؟ اس کی دلائل اپنی جگہ ہیں. وہ ہمارے علماء نے اس پہ محدثین نے کتابیں لکھی ہیں. وہ جو کہتا ہے کہ شیعہ نہج البلاغہ وغیرہ میں 9000 حدیث ضعیف ہے، وہ بیوقوف لوگ ہیں. اچھا، تو اب جہاں تک اختلافات کا تعلق ہے میرے بھائی میرے عزیز، تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں آپ سے اور اپنے تمام اہل سنت بھائیوں اور بہنوں سے کہ اگر میرے کلام میں تلخی ہے، وہ میری جہالت کی وجہ سے، میری نادانی کی وجہ سے، آپ مجھے درگزر کریں. لیکن یہ سب میری باتیں جو ہیں، جو تلخی ہے، جو باتیں میں آپ کو کہتا ہوں آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ مجھے معاف کریں. لیکن جو باتیں میں کہتا ہوں آپ کے اپنی کتب سے، قرآن مجید سے، آپ کے صحیح روایات سے. یہاں پر ٹھیک ہے جی، آپ نے بالکل صحیح بات کہی نا، کہ آپ نے یہ بھی معافی مانگ لی. یہ بھی ایک بڑا اللہ ہم سب کو ہدایت دے، مجھے اور آپ کو سب کو. جی، یہ ہے کہ آپ جو بھی ہمارے کتابوں سے پیش کرتے، ایک تو یہ بات ہے، اس پہ بھی آؤں گا، لیکن یہ بھی ہے کہ ہمارے اور آپ کی کتابوں میں کچھ مشترکات بھی تو ہے نا. جی بالکل. آپ کہتے ہیں کہ آپ کی کتاب ہمارے لیے حجت، ٹھیک ہے، حجت نہیں ہے. آپ بخاری کو چاہے مسلم کو یا کسی کو، لیکن اس میں مشترکات بھی تو ہے. جی سر، اس مشترکات کو ہم بھی مانتے ہیں. آپ جی بالکل آپ مانتے ہیں. اس وجہ سے تو پھر یہی بخاری آپ کے لیے دلیل بن گئی نا. پوری نہیں ہے نا، جو مشترکات ہے اس میں، بخاری میں جو وہ باتیں جو اہل بیت علیہ السلام نے تصدیق کیا، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں. لیکن جو باتیں وہ منفردات میں ہیں بخاری میں، اہل بیت علیہ السلام نے اس کی تصدیق نہیں کیا، رد کیے، تو پھر ہم اس کو نہیں مانتے. ہاں جی، یہ بھی بات ہے. ایک اور بات کر رہا تھا، وہ ذہن سے نکل گئی. چلو، آپ وہ بات کر رہے تھے. اچھا، ایک یہ ہے کہ ایک بات کرنی تھی آپ سے، وہ کہ آپ کے ایک حدیث مشہور ہے آپ کے کہ سب مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. ایک تو یہ ہے کہ آج 8 ارب آبادی ہے، تقریباً 8-8.5 ارب آبادی ہے دنیا کی. اس میں سے مسلمان عام طور پر جو آپ کے اور ہمارے سب کے، اگر ان سب کو ملا دیا جائے تو
دو ارب یا 2.25 ارب یا 2.5 ارب بنتے. ایک سوال میرے ذہن میں وہ خود ویسے عقلی دلیل سوال ہے، حالانکہ چلتا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے صحیح ہو اور آپ کے ذہن میں بھی لگے کہ آج کی اس دنیا میں اتنے زیادہ تعداد میں کوئی لوگ مرتد نہیں ہو جاتے اور نہیں ہوتے، تو صحابہ کے دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد یکدم اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے سب ساتھی، ہاں ٹھیک ہے میں بھی مانتا ہوں اور آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی منافقین تھے اور اس کو میں بھی مانتا ہوں، اور وہ تو مشہور تھے، وہ تو قرآن میں اور ہمارے ہاں وہ جو منافقین تھے وہ تو کچھ مشہور تھے، جتنے تھے وہ مشہور تھے. باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اللہ نے آپ کو ایسے صحابہ دیے تھے یا ایسے ساتھی دیے تھے، ان میں سے صرف 4 اسلام پر رہے اور باقی سب گئے. یہ صرف ایک تعجب ہے. دیکھیں میرے بھائی یہ کوئی دلیل نہیں ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں نا تعجب دلیل نہیں ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے صحابہ اکثر کیا تھے؟ مشرک تھے. صحابہ میں کچھ عیسائی وغیرہ تھے لیکن وہ بہت کم ہے، یہودی یا عیسائی جو مسلمان بنے ہو نا وہ کم ہے. صحابہ میں اکثر کون تھے؟ مشرکین تھے، مشرک تھے. قریش یا مدینہ والے مشرک تھے، بت پرست تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو بنی اسرائیل سب مومن تھے، مسلمان تھے. بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے اولاد سے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب ان کا قوم جو سب مسلمان ہے. فرعون والے کافر تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے سب مسلمان ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو بہت ہی واضح معجزات کے ساتھ، کہ ایسے معجزات کم کسی پیغمبر کو ملے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو موسیٰ علیہ السلام کو ملے ہیں. ید بیضاء ان کو ملا ہے، یا اخرج یدک من جیبک، 9 ملے تھے جی، ہاں 9 آیات بینات. عصا ان کو ملا ہے، عصا کو انہوں نے، فرعون جو کہتا نا ربکم الاعلی، اس کے سامنے فرعون کی جو ہے وہ تشلوار اس کی پیلی ہو گئی. جب عصا اژدہا بنی ہے نا تو اتنا اس کا خوف تھا کہ سب بھاگ گئے اور جادوگر سب مسلمان ہو گئے. جو جادوگر آئے تھے نا نبی علیہ السلام کے خلاف جہاد کے لیے، کہ انہوں نے کہا تھا فرعون سے کہ اگر تمہیں ہمیں کیا دو گے؟ فرعون نے کہا میں آپ کو وزارت دوں گا، تم موسیٰ کو تم شکست دے دو، میں تمہیں مقربین سے بنا دوں گا، وزارت تمہیں بنا دوں گا. تو فرعون وہ نبی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے آتے، وہ سب انہوں نے سجدہ کی، سب کلمہ پڑھ لے، وہی جادوگر سب مسلمان ہو گئے. اچھا، یہ موسیٰ علیہ السلام فرعون اتنا تھا کہ اس نے حامان سے کہہ دیا کہ میرے لیے ایک چیز بنا دو کہ میں آسمان پہ جاؤں اور موسیٰ کے رب کو دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کہاں. پھر اس نے کچھ بنایا، ادھر گیا، کہتا ہے میں نے اس کو قتل کیا، موسیٰ کے خدا کو نستجیر باللہ. یہ اتنا یہ مغرور تھا، متکبر تھا، اتنا کافر تھا، کہتا میں خدا ہوں، میرے دین پہ تم ایمان لو. اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو یہ معجزات دکھا کر، اور یہ کتنے ذلیل تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کے بچیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، ان کے بچوں کو ذبح کرتے تھے. ذبح بچے کو ذبح، ننھا بچے کو، ہاں ان کے ننھے بچے، اور ان کو غلام بنا کے رکھا تھا. فرعون کے قوم، یہ بنی اسرائیل غلام، بنی اسرائیل سب مومن مسلمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہ تھے یہ لوگ پہلے. تو یہ ان کو سب کو غلامی میں رکھا، اور غلامی ایسے ذلیل کہ ان کے عورتوں سے کام کرتے تھے، ان کے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے. اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس ذلت سے نکالا ہے. فرعون غرق ہو گیا ان کے سامنے، فرعون جیسا متکبر، وہی جو کہتا ہے میں نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو میں نے قتل کیا. دریا میں اس کا لاشا پڑا تھا سامنے، انہوں نے سب لوگوں نے دیکھا، اور یہ سب قرآن کی آیتیں. اب ان لوگ یہ دیکھیں، یہ پہلے مسلمان بھی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہ تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے اتنے معجزات، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کوئی کام نہیں لیا، ان پہ احسان ہی احسان کیا، ان کو ایسے غلامی ذلت سے نجات دلائی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ سب غلام تھے، ان کے بچے ذبح ہوتے تھے. ان کو نکالا ہے وہاں سے. اس قوم نے کیا کیا بھائی؟ وہاں سے نکلتے کہا کہ ہمارے لیے بت بنا دو. یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بت بنا دو. اب دیکھو، اب یہ پورا قوم کہہ رہا ہے، یہ سب دیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابت تھے وہ پہلے تو مشرک تھے، یہ تو سب مومن تھے پہلے سے، اور سب مومن بھی کیسے؟ پیغمبر زادہ ہیں سب. بنی اسرائیل آپ کو پتہ ہے، اسرائیل عربی زبان میں اسراء بولتے ہیں بندے کو، ایل اللہ کا نام ہے. یہ اسرائیل یعنی عبداللہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. یہ سب سید تھے بھائی، یہ سب اعلیٰ نسل کے لوگ تھے، یہ سب پیغمبر کے اولاد ہیں، پیغمبروں کی نسل سے ہیں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں یہ سب. انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے لیے بت بنا دو. اچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کتنے جاہل لوگ ہو. پھر موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پہ گئے. انہوں نے کیا کیا؟ سب کے سب کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے. سب کے سب بچڑے کی پوجا کیا. اب دیکھیں تعجب کی بات. ہم کہیں یہ کیسے سمجھ میں آ سکے؟ جن لوگوں نے دیکھا، اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو اپنے آنکھ سے دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام آئے، آسمان سے ہمارے لیے پرندے آتے ہیں، ظللنا علیکم الغمام وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى. آسمان سے ان کے لیے پرندے یہ جہاں صحرا میں جاتے تھے تو ان پہ بادل کا سایہ ہوتا تھا تاکہ یہ بیچارے یہ جو نہ ہو، یہ تکلیف نہ ہو. تو ان کے لیے آسمان سے روسٹڈ برڈ آتے تھے، یہ کھاتے تھے اس کو. اچھا اس سب اتنے موسیٰ علیہ السلام کے احسانات کے باوجود، معجزات دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی سب انہوں نے کیا کیا؟ بچڑے کی عبادت کیا. بچڑے کی عبادت. حالانکہ بچڑے کی عبادت جو ہے نا اس میں کوئی دنیائی فائدہ نہیں ہے. دنیائی فائدہ نہیں ہے اس میں کوئی. دیکھیں ہم صحابہ جو ہے نا حکومت کریں ہم لوگ، حکومت ہمیں مل جائے. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ حکومت میں ہر انسان کو شوق ہے کہ مجھے خلافت ملے. مجھے ابھی پاکستان میں آئے حکومت کے لیے لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ مجھے ووٹ دے دو. وعدے ہر طرح کے وعدے کرتے ہیں، ہر طرح کی تقریر کرتے ہیں، قسمیں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں کہ مجھے ووٹ دے دو تاکہ میں اسمبلی میں چلا جاؤں. تو اگر صحابہ نے حکومت کی خاطر اہل بیت علیہم الصلوۃ کی طرف پشت کیا ہے، ارتداد سے ہم مراد نہیں لیتے کہ صحابہ جا کے عیسائی بن گئے. ہم اگر کہتے ہیں کہ سب صحابہ مرتد ہو گئے سوائے 4 کے، یہ ارتداد دین سے ارتداد کی بات نہیں ہو رہی ہے. یعنی یہ پھر گئے، یہ تبدیل ہو گئے. یہ لغوی معنوں میں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جا کے انہوں نے بتوں کی بتخانہ بنا دیا بھائی یہ سب مشرک بن گئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ یہودی بن گئے یا انہوں نے اپنی دین نہیں، یہ پیغمبر کے دین پہ تھے. نماز پڑھتے تھے، روزے پڑھتے تھے، زکوٰۃ وغیرہ سب مانتے تھے، کلمہ گو تھے، اذان پڑھتے تھے صحابہ. لیکن انہوں نے اہل بیت علیہم الصلوۃ کے حق کو پامال کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا کہ میرے بعد تمہارا امام تمہارا خلیفہ کون ہے؟ حیدر علیہ السلام، علی بن ابی طالب علیہ السلام. اس کی طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان وصایا کی طرف انہوں نے پشت کر دی، اس کو نظر انداز کیا. اس سے ہم جب کہتے ہیں کہ لوگ پھر گئے، ارتد یعنی پھر گیا، الا 4 4 کے سوا سب باقی صحابہ پھر گئے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے بھی ہوا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ أَوْ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. کہ تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پہلے والی امتوں کی سنت کی اتباع کرو گے، منہ بمنہ قدم بقدم. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے ان کے ساتھ کیا کیا بھائی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب ہی نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی نا، صلیب پہ چڑھانے کی کوشش کیا. یہ کون سی نئی بات ہے؟ جی سر. ہاں جی یہ تو ٹھیک ہے. یہ آپ نے دیکھیں اتنے بیعت کرنے کے بعد آپ خود دیکھو اتنے صحابہ جنگ حنین میں بھاگ گئے تھے. صحابہ ابھی جنگ حنین اتنے معجزات دے کر فتح مکہ کے بعد سب کے بعد جنگ حنین میں بھاگ گئے. قرآن کی اتنی آیتیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خطبے کہ فرار من الزحف جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، الموبقات میں سے ہے، انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتا ہے. صحابہ نے کر لیا بھائی. وہ اتنے معجزات دیکھنے کے بعد کیا ہوا؟ وہ کر لیا، کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر یہی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں اس طرح کر سکتے ہیں کہ استصعدون علی جبل استصعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ یہ لوگ بھاگ رہے تھے، پیغمبر پیچھے سے بلا رہے تھے کہ بھاگو نہیں، جہاد کرو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم نہیں، کفار سے بھی شرم نہیں، مسلمین سے بھی کسی سے حیا نہیں، بھاگ جائے. اگر یہی لوگ حکومت میں رغبت ہو، دولت میں رغبت ہو، پیغمبر کہ دولت ہمیں ملے، حکومت ہمیں ملے، علی علیہ السلام کو نہ ملے، تو اس میں کیا تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ بات آپ نے کی کہ پھر گئے نا، ارتدا پھر گئے، تو پھر گئے کی بات آپ ایک اور بھی جی کافر بعض وہ اس کے الگ دلیل ہے. دیکھیں اگر ہم سورہ حجرات میں کہتے ہیں نا، آپ کی اپنی کتاب میں موجود ہے، آواز بلند کرو گے حبط اعمال ہوگی. حبط اعمال مخصوص ہے یہاں پر اب جتنی بھی میں ویسے سمجھ رہا ہوں نا، کئی پر تو مجھے لگ جاتا ہے پتہ کہ آپ نے ایک حوالہ کئی دیا تھا، میں ایک سن رہا تھا آپ کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدو اللہ کہا تھا. بالکل، یا عدو اللہ، ایک حوالہ آپ کو یاد ہوگا انشاءاللہ. لیکن اس کے بعد پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر خود وہ اس کے لیے دعا بھی دی تھی حضرت عمر. مطلب تھوڑی سی غلط فہمی تھی یہاں پر.
دیکھیں اگر کسی کو آپ تکفیر کرتے ہیں اسی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دعا بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے دیکھیں اور ایک آپ نے عدو اللہ نہیں بولا, دیکھیں عدو اللہ نہیں بولا, عدو اللہ بولا بھی ہے, اس کا آدھا مال اس سے چھینا ہے کہ تم چور ہو, بیت المال میں چوری کیا ہے, اس کو مارا بھی ہے, تینوں کام اس کے ساتھ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ کہتے ہیں ابو ہریرہ نے اس کو دعا دیا. ابو ہریرہ کے دعا دینے سے دیکھیں اگر ایک شخص, دیکھیں اگر میں آپ کو کافر کہتا ہوں اور آپ میرے لیے دعا کرتے ہو تو اس سے میرا فسق کم نہیں ہوگا, اس سے میرا فسق کم نہیں ہوگا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مطلق طور پر کہ اگر آپ کسی مسلمان کو کافر کہتے ہو یا تو وہ کافر ہے یا آپ کافر ہو, دونوں مسلمان نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے نا, دونوں مسلمان نہیں ہو سکتے. اب یہاں پر جہاں آپ کے خلیفہ صاحب نے ابو ہریرہ کی تکفیر کیا, اس کو مارا بھی ہے, اس کو چور بھی بولا, ٹھیک ہے نا. اب آپ کہتے ہیں ابو ہریرہ نے دعا دیا, ابو ہریرہ نے اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اس سے فرق تو نہیں پڑتا. ابھی اگر میں آپ کی تکفیر کر دوں اور آپ کافر نہیں ہیں تو میں کافر اللہ کے نزدیک میں کافر ہو جاؤں گا, چاہے کہ آپ میری دعا دیں یا نہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. اس نے نہیں ابو ہریرہ نے صرف یہ نہیں کہا, اس نے یہ بھی کہا تھا نا کہ اللہ اس پر رحم کرے, تو کافر پر رحم کرنے کی دعا کوئی پھر آ جاتی ہے اس طرح کہ اللہ اس پر رحم کرے اور اللہ اس کی مغفرت کرے. اس حدیث میں آگے پھر یہ الفاظ آتے ہیں. آپ دیکھیں میرے بھائی, یہاں پر میں ایک اور بات بھی اور یہاں اسی بات سے کہ پھر تو صحابہ ایک کتابوں میں ایک حدیث تو نہیں, لیکن آپ نے یہ بھی ہماری کتابوں سے لیا ہے, اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. ایک حدیث ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز میں اور صبح کی نماز میں شریک نہیں ہوتا تھا تو ہم اس پر شک کرنے لگتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک کافر ہوا ہے یا منافق ہوا ہے کہ یا نہیں ہوا ہے. تو مطلب کہ صحابہ تھوڑے سے عمل کی وجہ سے وہ برا گمان کرنے لگتے تھے, کیونکہ وہ زمانہ بڑا خیر القرون کا زمانہ تھا. تھوڑا سا کام کرنے کی وجہ سے, جیسے کہ ایک روایت اور ایک واقعہ ہمارے کتابوں میں آتا ہے اور ہے بھی صحیح, جی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا دیر سے آ گئے. وہ خطبے کے وقت تو درمیان میں خطبے میں بولے کہ کیوں آپ دیر سے آ گئے, تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس وجہ سے میں دیر سے آیا ہوں کہ کوئی کام تھا, اس وجہ سے نہایا بھی. تو اس نے کہا کہ آپ نہائے بھی نہیں ہو اور دیر سے بھی آئے ہو, مطلب ہے کہ 2 سنتوں کو آپ نے چھوڑا ہے. انافقان, کیا تم عثمان منافق ہوئے ہو یا کیا ہوا ہے؟ وہ تھوڑا پر بڑا شے لگتے تھے, جیسے کہ کوئی شخص عشاء اور صبح کی نماز میں شریک نہ ہوتا تو اس پر بھی برا گمان کرنے لگتے تھے. تو اس وجہ سے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میرے خیال میں وہ اونٹ زیادہ آئے ہوئے تھے اور کچھ اونٹ گم ہوئے تھے. اس وجہ سے اس نے کہا تھا کہ اپنے گمان کے مطابق تو گمان جب غلط نکلے تھے وہ تو اپنے, ٹھیک ہے لفظ ایسا نہیں بولنا چاہیے تھے, لیکن کبھی کبھی غصے کی وجہ سے الفاظ نکل جاتے ہیں, کافر تو نہیں بن سکتا. جی میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے بھائی. یہ کتاب ہے المصدق علی الصحیحین. دیکھیں جو لوگ شیعوں کی, ابھی دیکھیں شیعوں کی تکفیر اس لیے کرتے ہیں, شیعوں کا کتنا قتل ہوا آپ کے پاکستان میں کہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں. میرا یہ بات تو میں کر رہا ہوں نا, جو پہلے سے میں نے کیا کہ اگر ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اب میں نے تو یہ سنا ہوا تھا کہ شیعوں میں یا امامیہ, شیعوں میں جو امامیہ فرقہ ہے, امامیہ یا امامیہ, سوری امامیہ میرے خیال میں امامیہ, وہ کافر نہیں ہے ہمارے نزدیک, یا تفضیلیہ وہ کافر نہیں ہے ہمارے نزدیک. کیوں کافر نہیں ہے کہ وہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق سمجھتے ہیں. کئی وجوہات کی وجہ سے دلائل ہے اس کے پاس, اور وہ دلائل ہمیں بھی لگتے ہیں کہ وہ دلائل میرے خیال میں صحیح ہوں گے. کیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ العلم بھی تھے, قریب بھی تھے, اور شیر اسد اللہ ابھی مجھے بات کرنے دے بھائی. دیکھیں بھائی یہ کہتے ہیں کہ بھائی شریعت سب کے لیے, ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایسا تھا ویسا تھا, نہیں ہے بھائی. اگر اس زمانے میں اگر عمر صاحب کا تقویٰ ہے تو اس کے لیے حلال و حرام جو ہمارے لیے وہ عمر کے لیے بھی ہے. سب صحابہ, یہ دو شریعت نہیں ہے, کہ ان کے لیے کوئی اور شریعت ہے, ہمارے لیے کوئی اور شریعت ہے, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی بھائی
نماز جس طرح ہم پہ واجب ہے ان پہ واجب ہے، شراب ہمارے لیے حرام ہے ان کے لیے حرام ہے، کسی کو تکفیر کرنا بلا وجہ ہمارے لیے بھی حرام ہے ان کے لیے بھی حرام ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب المصدق علی الصحیحین جلد نمبر 2 چاپ دار الفکر، یہاں پہ حدیث دیکھیں، حدیث صفحہ نمبر 458، یہ حدیث بہت سارے کتب میں ہے، مسند احمد میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے، یہ حدیث نمبر ہے 3377، صحیح الاسناد علی شرط الشیخین، حاکم نے کہا صحیح الاسناد بشرط الشیخین، 3377 3377 وافقہ الذہبی فی التلخیص علی شرط البخاری و مسلم، ذہبی نے بھی تلخیص المستدرک میں کہا کہ یہ حدیث بشرط بخاری مسلم صحیح ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں قال لی عمر نے مجھ سے کہا یا عدو اللہ و عدو الاسلام، یہ اللہ کے دشمن اور اسلام کا دشمن، خنت مال اللہ، تو نے اللہ کی مال کی چوری کی ہے، اللہ کی مال کی چوری کی ہے۔ اچھا پھر اس نے میرا جو ہے 12,000 درہم بھی اس نے مجھ سے لے لیا۔ اچھا جب یہ کیا ہے اس نے، میرے محترم ناظرین اب میں آپ کو قرآن کی آیت دکھا دیتا ہوں، قرآن مجید، یہ خلیفہ صاحب آپ کہتے ہیں اتنا عالم ہے، حافظ قرآن ہے، مفسر ہے، قرآن مجید فرقان حمید، ملاحظہ فرمائیے یہاں پر سورہ مبارکہ بقرہ میں آیہ نمبر 98 ملاحظہ فرمائیے، یہ آیہ نمبر 98، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ وہ کافر ہے، اللہ اس کا دشمن ہے۔ یہ کسی کو عدو اللہ کہنا یہ صریح ہے، یہ بدترین تکفیر ہے، یہ بدترین تکفیر ہے کسی کو، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھ اگر عمر صحیح کہہ رہا ہے کہ ابو ہریرہ کافر ہے تو بخاری جلا دو، کیونکہ سب سے زیادہ حدیث کس کی ہے؟ بخاری مسلم میں ابو ہریرہ کیا، ملاحظہ فرمائیے۔ اور اگر عمر غلط کہہ رہا ہے تو پھر اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے۔ وہ حدیث آپ نے پوری ابھی اس سے فرق نہیں پڑتا بھائی، ابو ہریرہ کی دعا سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جی آگے دعا بھی آ رہی ہے نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر اگر عدول اللہ کی وجہ سے اگر وہ کافر بن رہا ہے، اگر عدو اللہ کی وجہ سے وہ کافر بن رہا ہے تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری حدیث نمبر 6104 جائز نہیں جی، ایما رجل قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدهما، جو بھی شخص اپنے بھائی کو کافر کہہ دے اس میں سے ان دونوں میں سے ایک کافر ہے، ایک دونوں ان میں سے دونوں ایک کافر ہے، ان دونوں میں سے ایک کافر نہیں کہا یا کافر نہیں ہوگا، عدو اللہ فإن اللہ عدو اللہ کا ہے، عدو اللہ کو تکفیر، ٹھیک ہے میں عدو اللہ خود تکفیر ہے، کبھی اس طرح جو اللہ کا دشمن ہے، پیغمبر کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ تو پتہ یہ چلا آپ ابھی دیکھیں مجازی معنی قدر لیا جاتا ہے کہ نہیں، چاہے مجاز پیغمبر کا فرمان مطلق ہے، دیکھیں پیغمبر کا فرمان مطلق ہے، چاہے آپ مجاز میں کہیں، وہ مجاز نہیں کر رہا، وہ صحیح کہہ رہا تھا، یہ قرآن ہے، اس کو بے عزت کیا سب کے سامنے، اس کا بارہ بھی ہے، اس کو قرآن کے ایک آیت کے مطلب آپ کے ہاں بھی ہوتا ہے، آپ کی بھی لیتے ہیں، میں آپ کے ویڈیو سے نکال لوں گا پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ کہ آپ بھی لیتے ایک ہی آیت سے کئی مطلب نکال لیتے، پھر عدو اللہ کا مطلب ہو سکتا ہے، جیسے کہ آج کل میں کسی کو اللہ کے دشمن جب نماز نہیں پڑھتا ہو تو میں اس کو کہوں کہ اللہ کا دشمن، اس کا مطلب یہ نہ تو کہ میں اس کے کفر کا فتویٰ لگا رہا ہوں۔ اچھا اس سے جو 12,000 مال لیے ہیں چلو آپ کہہ لیتے کسی کو کہ اللہ کے دشمن، تو اس کا مراد آپ کے اس سے یہ ہوتا ہے کہ کفر، یہ تکفیر ہے، کسی وجہ سے یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہو، عدو اللہ یہ تکفیر ہے، عدو اللہ کا دشمن، بالکل، اور اس کا مطلب ہم نہیں کہتے، میں تو نہیں کہتا کسی کو، میں کسی کو اللہ کا دشمن نہیں کہتا، میں اگر کوئی کافر ہے تو کہہ دوں گا، ٹھیک ہے نہیں کہتے، لیکن کوئی کہتے اللہ کا دشمن دیکھیں، جو شخص اللہ کا دشمن وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی چھوٹی بات ہے؟ چھوٹی بات ہے آپ پیغمبر کے دشمن؟ لولا الاعتبارات لبطل الدنیا، یہ تو ہے نا، اگر میری مراد اللہ کے دشمن سے یہ نہیں ہے کہ کافر ہو، اگر میری مراد یار یہ تو کوئی کامن سینس کی بات ہے، کیا مراد ہے؟ یہ ہے کہ نہیں اللہ سے اگر میں کسی کو اجازت دیں، مجھے ایک منٹ دیں، عمر کے الفاظ ہے یا عدو اللہ و عدو الاسلام، اللہ کا دشمن اسلام کا دشمن، جو اللہ کا دشمن ہے اللہ سے دشمنی کرتا ہے، اور اسلام کا دشمن ہے، اسلام کا جو دشمن ہے، اسلام میں سب سے عظیم کون ہے؟ پیغمبر،
اور بھائی مجھے بتاؤ، قرآن ہے جو اللہ سے، قرآن سے، پیغمبر سے دشمنی کرے، وہ یہ ہے، یہ بھائی یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ یہ کافر ہے. ہاں، اور یہ گالی ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی جو ہے گالی ہے یا نہیں ہے؟ یہ خود جو میں کسی کو مسلمان کو کہہ دوں گالی بھی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ایک شخص، ٹھیک ہے، پہلی بات ہے، پہلی بات یہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ اس نے مجازن کہا ہے، یہ مجاز بنتا ہی نہیں ہے بھائی. جیسے دیکھیں میں ایک شخص کو عشاء اور صبح کی نماز میں نہ آتا ہو، ابھی اس پر منافقت کا ہم گمان کر لیتے، اساء الظن بھی، اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ اس سے یہ تعلق ہے کہ وہاں پر چھوٹی سی غلطی کو صحابہ کا یہ معیار تھا کہ اس کو بڑا جان لیتے تھے. صحابہ کا اپنا شریعت ہے، پر عمل نہ کرتا تھا. صحابہ کا اپنا شریعت ہے، اللہ کی شریعت ہے. اللہ کا اگر شریعت ہے تو کسی کو اگر تم کافر کہہ دو، کافر تو نرم لفظ ہے، عدو اللہ اس سے بڑا شدید لفظ ہے. دیکھیں آپ پیغمبر کی گستاخی کریں آپ کافر بن جاتے ہیں. پیغمبر سے دشمنی تو اس سے زیادہ شدید ہے، اور اس سے زیادہ شدید اللہ کی دشمنی ہے. اللہ بڑا ہے یا پیغمبر بڑا ہے؟ اللہ کی دشمنی زیادہ برا ہے یا پیغمبر کی دشمنی زیادہ برا ہے؟ اللہ کی دشمنی بھائی، اس سے زیادہ کفر ہے نہیں بھائی، اس سے بڑا کفر. اس کو تکفیر کیا، شدید ترین سے بدتر تکفیر ہو ہی نہیں سکتا. پر اس کے بعد اس پہ بھی اکتفا نہیں کیا، کہا عدو الاسلام، تو قرآن، پیغمبر، شریعت سب کا دشمن ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجاز ہے بھائی. اس میں مجاز کا کیا مجال ہے؟ یہ بری طرح تکفیر ہے. اب یہاں پہ ان دو آدمی میں سے ایک کافر ہے، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے کہ جو اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے نا، ان دونوں میں سے ایک کافر ہے. اب آپ تم فیصلہ کر سناؤ، ایک فیصلہ سناؤ کہ کون کافر ہے، ابو عمر ہے یا ابو ہریرہ؟ اگر ابو ہریرہ کافر ہے تو بخاری مسلم چلاؤ، تمہارا مذہب باطل ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اگر تم عمر کو مانتے ہو تو الحمدللہ، ہمارے گلے لگ جاؤ ہم سے. تھوڑی تو میری بھی اسی بات میں تھوڑی سی بات سن لیا کرے. وہ یہ کہ یہ حدیث آگے پھر آ رہا ہے نا، حدیث آ رہا ہے، اس میں پھر اگر عدو اللہ کی وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ہوتے جس طرح آپ فرما رہے ہیں، تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے دعا کیوں کر رہے ہیں مغفرت؟ ابو ہریرہ کا عمل کہاں سے ہو جاتا ہے؟ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا نا، غلط کیا اس نے. جب ایک شخص دیکھیں ابو ہریرہ کی یہ چمچگری میں اس نے کیا ہے، جب اس کو تکفیر کیا سب کے سامنے، اس کو مارا بھی ہے، اس کا پیسہ بھی لیا ہے. دیکھیں پیسہ جو عمر نے لیا، آپ کیا واقعا سمجھتے ہیں ابو ہریرہ چور تھا؟ نہیں. علامہ صاحب مجھے بتائیں، وہ ابو عمر نے جو پیسے لیے ہیں، اس کے آدھے پیسے لیے ہیں، ابو واقعا آپ سمجھتے ہیں وہ چور تھا ابو ہریرہ؟ نہیں. اگر چور نہیں تھا تو اس نے ظلم میں لیا ہے. اس کو اگر واقعا یہ چور تھا بھائی، اس کا ہاتھ کاٹتا. دیکھیں بھائی، اگر اس نے واقعا بیت المال سے چوری کیا، ہاتھ کاٹتا اور اس کا پورا پیسہ لے لیتا، آدھا کیوں لیا؟ یہ کیوں کون سی شریعت ہے؟ ٹھیک ہے نا. اگر چور نہیں ہے تو پھر کیوں اس کو مارا، اس کا پیسے لیے؟ ٹھیک ہے نا. اب ابو ہریرہ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی. ابو ہریرہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ تو اس کا نہ کوئی قوم ہے نہ کوئی قبیلہ ہے، وہ ایک کمزور سا آدمی ہے، فقیر سا آدمی ہے. اس کو خلفاء کی اس نے وہ تو کرنا ہے بھائی، چمچگری تو کرنا ہے اس نے. اب اس کی اتنی بےعزتی کی، تکفیر کی، پیسے بھی لیا. اس کے بعد وہ کہتا ہے اللہ اس کو معاف کرنا. اس سے اس کے کچھ نہیں بنتی ابو ہریرہ کے عمل سے. اب ایک آدمی شراب پیتا نا، آپ اس کے استغفار کرو، اللہ اس کو معاف کرو، اس سے اس کا فسق برطرف نہیں ہوتا کہ یہ شخص نے غلط کام کیا. اچھا، یہ تو اس وقت نہیں ہوا نا، یہ تو بعد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے. اس وقت کہاں پر ہوا ہے کہ ادھر اس کو مار رہا ہے، اس کو پکڑا ہوا ہے، اور ادھر یہ دعا. پھر اس وقت نہیں، بعد میں روایت نریٹڈ ہے. بعد میں کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ ایک آدمی جب ایک دفعہ کافر ہو گیا تو اس کے بعد ابو ہریرہ کی دعا سے ٹھیک ہے، یہی تو ہے، یہی ابو ہریرہ کی دعا سے بھائی. ایک دفعہ آپ کافر بن گئے نا، ابھی آپ دیکھیں آپ اللہ کے دشمن بن جائیں ابو ہریرہ کی دعا سے. وہ ابو ہریرہ کی غلطی ہے کہ تم کافر کے لیے کیوں دعا کرتے ہو نا، یہ اس کی بھی غلطی ہے. اس سے کیا بنتا ہے؟ چمچگیری کا لفظ آپ تیز لگا لیتے. وہ کس لیے دعا کی بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے، نہیں مجھے بتاؤ نا، اس کو مارا، تکفیر کیا ہے، مارا ہے، اس کا پیسے بھی لیے، پیسے بھی اس کو اٹھائے، اس کے باوجود اس کو دعا کر رہا ہے. تو کس لیے دعا کر رہا ہے؟ چمچگری میں کر رہا نا. آپ سے سنی تھی یہ حدیث، آپ سے سنی تھی نا، یہ حدیث آپ سے سنی تھی. پھر اس پر میں نے آگے پھر دیکھا نہیں نا، صرف اسی بات پر میں رکا کہ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جب یہ حدیث روایت اور نقل کرتے ہیں، اس وقت
اس وقت تو اس نے کچھ نہیں کہا تھا، بعد میں پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے، پتہ نہیں ہے کس وقت اس نے روایت کی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بھی میں مانتا ہوں. ٹھیک ہے ختم ہماری کتابوں سے او بھائی مذہب آپ کی بات لوگے نا ثناء اللہ صاحب. نہیں دیکھیں ابو ہریرہ اگر کافر نہیں ہے تو پھر کون کافر ہے؟ وہ بولو. ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، میں آپ کی جواب پر میں صحیح پر میں نے جب بولا نا کہ میں نے تکفیر کیا ہے شیخین کی تو میں صحیح تھا الحمدللہ مان گئے. نہیں وہ اس میں بات نہیں ہوئی. پھر آپ نے وہ بھی نہیں بتایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مغفرت کی دعا کیوں کی؟ مغفرت کی دعا میں نے کہہ دیا نا کہ اس نے غلط کیا ہے، اس نے چمچگری میں کیا اس کا کیوں بھائی ایک شخص کفر کا مرتکب ہوتا ہے، تم کو مارا ہے، تیرے پیسے اٹھائے تو اس کے لیے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ روایت تو اس نے بعد میں ابھی مجھے بتاؤ ابھی دیکھیں ابھی آپ ادھر بیٹھ کے غلام احمد قادیانی کے لیے دعا کرو کہ اللہ غلام احمد قادیانی کی مغفرت، اسے وہ مسلمان بنے گا بھائی؟ آپ کی دعا سے اس کو کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں. ختم بات. ابو ہریرہ ابو بکر عمر جب ایک دفعہ کفر کا مرتکب ہوا ہے نا تو اس کی دعا سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا یہ آپ نے کیا بات کی مجھ سے، میں کس طرح اس کی مغفرت کے لیے دعا کروں؟ آپ کر سکتے ہیں یہ دعا. کس کے لیے؟ آپ قادیانی کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ کافر ہے. تو اسی طرح جو ہے کہ کیوں کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بولا نہیں ہے کہ لا تستغفر لهم، دعا نہ کرے. آپ نہیں کر سکتے نا، اسی لیے اس کو کیوں کافر کے لیے نہیں کر سکتے؟ جب آپ ٹھیک ہے جب آپ نہیں کر سکتے میں نہیں کر سکتا. یہ ابو ہریرہ تو کہاں ہے یار؟ ہاں جب ایک شخص کا کفر ثابت ہو گیا تو ابو ہریرہ کو اس کے لیے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے لیے استغفار نہیں کرنا چاہیے تھا یار. یہ آپ یہاں پر تھوڑا سا پس رہے. چلے مجھے بات بتاؤ نا علامہ صاحب، ایک بات مجھے بتاؤ. عمر صاحب نے ابو ہریرہ کی تکفیر کی ہے، مارا ہے، پیسے اٹھائے، ٹھیک ہے نا، یہ کیا آپ کہتے ہیں بعد میں ابو ہریرہ نے یہ میں نے دیکھا نہیں ہے، یہ حدیث میں نے دیکھا نہیں ہے، یہ ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے، میں ابھی دکھایا میں نے نہیں آگے اس کی تشریح میں نے دیکھی نہیں. آپ دیکھ لینا اب دیکھیں ابھی اس نے یہ کام کیا. آپ کہتے ہیں بعد میں جا کر ابو ہریرہ نے استغفار کیا، ٹھیک ہے نا، اس عرصے میں یہ تو کافر تھا نا، یہ تو مان گئے نا، اس عرصے میں یہ تو کافر تھا جب صحیح ہے نا. آپ نے خود بولا کہ ابو ہریرہ نے بعد میں استغفار کیا. کم از کم اس عرصے میں وہ کافر بن گئے تھے بھائی، ٹھیک ہے نا. لیکن ابو ہریرہ کی اگر دعا قبول ہو گئی تو وہ بھائی کفر سے نکل گئے، وہ کافر ہی رہے. حسن اللہ صاحب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے میں آپ نے کہہ رہا کہ میں نے مان لیا، لیکن میں نے پہلے ایک بات کی تھی کہ لولا الاعتبارات لبطلت دنیا. میرے خیال میں تو یہ ہوتا نا، میرے اگر آپ ہے کہ اللہ کے دشمن کوئی نماز نہیں پڑھتا کہ اے اللہ کے دشمن، آج کل بھی بول رہے ہیں، ایک نہیں میں ہزاروں کے مثال اس طرح سن لیتا ہوں اور لوگ کہتی بھی ہے سنت میں مجھے قرآن و سنت میں مجھے دکھاؤ. دیکھو آپ لوگ صاحب شریعت نہیں ہو نا یار، آپ لوگ چرس بیچ کے نا، آپ کے ادھر انٹرویو میں یوٹیوب میں دیکھتا ہے اتنی داڑھی ہے، وہ چرس کے دکان ہے اس کے پاس. بھائی وہ آپ پشتوں میں وہ کیا کون سی شریعت بنتی ہے؟ آپ لوگ اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کی وجہ سے وہ کفر نہیں ہے، اس سے تو جو شریعت میں ہے دیکھا نا، سنت میں آپ سنت میں ہمیں دکھائے نا کہ پیغمبر نے کسی کو عدو اللہ کہا ہو اور بھائی وہ مسلمان تھا، یہ دکھائے مجھے. ہاں قرآن میں پھر ایک اور بات کہی تھی، بخاری شریف سے ایک اور بات کہی تھی بابو کہ جب دعا علیہ ولیس ہوا اہلا لذالک کتاب البر وسلت والآداب باب من لعنہ النبی او دعا علیہ ولیس ہوا اہلا لذالک. یہاں پر آپ کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے لیے دعا کرے وہ اس کا اہل نہ ہو تو پھر اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے بخاری کی روایت ہے سباب المسلم فسوق و قتال کفر. یہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو صلی اللہ صاحب، یہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے گناہ لوگوں کو لعنت کرتے تھے، بددعا دیتے تھے. او بھائی چلو مان لیتے ہیں انہوں نے کبھی کسی کی تکفیر بھی کیا بے گناہ کی؟ نہیں لیکن اگر ہو سکتا ہے اچھا ٹھیک ہے پھر میں کہہ لیتا ہوں. دیکھیں پیغمبر کو دیکھیں جب خود پیغمبر فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق و قتال کفر، ایک حدیث مسلمان کو گالی دینا فسق ہے
اور آپ خود روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر بے گناہ لوگوں کو گالی دیتے تھے، تو پیغمبر کو آپ لوگوں نے فاسق بنا دیا۔ یہاں پر آپ تھوڑا سا یہاں پر رک جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، آپ کے یہاں بھی ہے اور ہمارے یہاں بھی ہے، کہ میں بھی بشر ہوں، کوئی دو خصمین جب آ جائے میرے پاس، اس میں سے ایک زبان دراز ہو، اس کے حق میں اگر فیصلہ سنا دوں، وہ اور چیز ہے۔ ثناء اللہ بھائی، آپ جو ہے نا قادری صاحب بڑے عرصے سے منتظر ہیں، ان کو باری دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ جو اگلے ہفتے تھینک یو سر قادری صاحب کو